اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدر پاکستان کی ٹرانسمیشن لیے میں آپ کا میزبان محمد جواد گل قادری ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ناظرین سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں آپ تمام دوستوں کو، تمام دیکھنے والے ناظرین کو اور تمام محبان وطن کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے جشن آزادی کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ ناظرین یقیناً آج الحمدللہ رب العالمین پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کیا، یعنی ایک اور سال آزادی کا ہم نے جوش و جذبہ کے ساتھ، عقیدت احترام کے ساتھ ہم نے آج کے دن کو منایا اور منا رہے ہیں اور خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ چونکہ اس سال 14 اگست محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں تشریف آوری اس مہینے کی ہوئی، 14 اگست والا یہ یعنی کہ اگست، ماہ اگست کے اندر یہ مہینہ آ گیا، اور اس کے اندر بھی الحمدللہ پاکستان کے محبان وطن، نوجوان، بزرگ اور تمام محبین جتنے بھی ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس جذبے کو، آزادی کے جذبے کو جوش و جذبے کے ساتھ ساتھ عقیدت اور احترام کو بھی بجا لائیں، اور اسی طرح محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے قوم نے اس جذبے کے ساتھ منایا۔ بہت سی جگہوں پر سبیلوں کا اہتمام کیا، لنگر کا اہتمام کیا گیا، اور بہت سی جگہوں پر خیرات کا اہتمام ہوا، اور تحریک آزادی کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ناظرین ہم اپنے آج کی اس نشریات کا باقاعدہ آغاز، جیسا کہ ہماری نشریات کا ہمیشہ سے یہ حسن ہے کہ ہم اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو اپنے آج کے اس پروگرام کے اندر تشریف لائے ہوئے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی مصروف و معروف شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، الحمدللہ بہت خوبصورت علمی شخصیت ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ انداز کے ساتھ اور اعلیٰ گفتگو کے ساتھ مسائل کو آپ تک پیش کرتے ہیں۔ جناب محترم میری مراد علامہ قاری شکیل سعیدی صاحب، ہم آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ناظرین پورے ملک میں ان کی ثناخوانی کے حوالے سے حاضری ہوتی ہے، اور اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت دے۔ جناب محترم حافظ محمد شاہد قادری صاحب، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید، اور انہی سے ہم سلسلہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حافظ محمد شاہد قادری صاحب۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا،
بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اور ماں حلیمہ یہ بتا تو نے تو بھی دیکھا ہوگا ماں حلیمہ یہ بتا تو نے تو بھی دیکھا ہوگا کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا اور راز چندہ کے ہنسی ہونے کا میں اب سمجھا ہوں راز چندہ کے ہنسی ہونے کا میں اب سمجھا ہوں کہ خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا کہ خاک نالین کو چہرے پہ وہ ملتا ہوگا اور کتنی خوشبخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں یارو ہاں کتنی خوشبخت ہیں طیبہ کی وہ گلیاں جن میں محبوب وہ پٹھر کے ٹہلتا ہوگا کہ جن میں محبوب وہ پٹھر کے ٹہلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے خوبصورت انداز میں حافظ شاہد قادری صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے سود و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائی۔ ناظرین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، پاکستان کا قیام ایک نظریاتی مملکت ہے، اور اس کا قیام عمل کیوں ہوا اور پاکستان کے معرض وجود آنے کا جو نظریہ تھا، آج ہماری جو گفتگو ہوگی ناظرین اسی حوالے سے ہم عوام الناس تک یہ پیغام اپنے چینل کے ذریعے وہ چیز، وہ ہسٹری، وہ تاریخ
جس سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسل کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان تمام مقاصد سے جو کہ پاکستان حاصل کرنے کا باعث تھے، جس مقاصد کے لیے پاکستان مارد وجود میں آیا، اس سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو ہم آج اپنے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، علمی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری شکیل احمد سعیدی صاحب سے انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ تو جی علامہ صاحب، پاکستان دو قومی نظریہ اتنا تو مختلف یعنی کہ ادوار میں، کتابوں میں اور کچھ چینلز کے ذریعے کچھ باتیں جو آج کی نوجوان نسل کو اس کا پس منظر کا نہیں پتہ، صحیح معنوں کے اندر نا پس منظر کیا تھا، پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، ایک الگ مملکت جو ہے اس کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا، یہ آج کی ہماری اس نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ذرا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور ہماری اس ٹیم کے ڈائریکٹر صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب کا شکریہ۔ الحمدللہ یہ ہمارے چینل کا اعزاز ہے کہ ہمارے جتنا بھی مذہبی ہوں یا قومی جو بھی تہوار ہیں، الحمدللہ ہم ہر موقع پہ اپنا ضرور پروگرام کرتے ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے الحمدللہ اس کا مقصد یہی ہے تاکہ ہماری یہ نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ چلے کہ ہم نے یوم آزادی کو منانا کیسے ہے اور ہمارے اس ملک کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی۔ بالکل جواد بھائی، یہ ہمارا پاکستان واحد وہ ملک ہے پوری دنیا کے نقشے پہ کہ جس کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی، کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ واحد ریاست ہے پاکستان کی کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی، اور ایک لفظ ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، مختلف جگہ پہ یہ ہمارے نوجوان بچے سنتے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ دو قومی نظریہ۔ سب سے پہلے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا، دو قومی نظریے کا، کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی پہلے تو ہند تھا، اس ہندوستان میں دو بڑی قومیں رہتی ہیں، ایک مسلمان اور اس کے بعد ہندوستان، اور دونوں کے زیر عقائد مختلف ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، وہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا عبادات کا طریقہ مختلف، ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جس گائے کے گوشت کو ہم حلال سمجھ کے ذبح کرتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس کو وہ اپنی ماتا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا اور ان کا کسی بھی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اکٹھے بنتا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو پیش کیا کہ مسلمان الگ قوم ہیں، ہندو الگ قوم ہیں، لہٰذا، اور یہ بھی تو ایک تاریخی حقائق ہے نا کہ کئی سو سال تک اس ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی، اور جب برطانیہ کے انگریز عیسائی وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی حکومتوں کو کمزور کر کے ختم کیا، تو ظاہر ہے کہ حکومت تو ہماری بنتی تھی، ملک تو ہمارا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اس سے پہلے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں پر آ کے ہندوستان کو فتح کیا تھا، سومناتھ کا مندر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر یہ سلسلہ جب چلا، آزادی کا تحریک چلی انگریزوں کے خلاف، اور یہ چلا کہ ہندو علیحدہ ہو جائیں، مسلمان علیحدہ ہو جائیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ نظریہ، کیونکہ سوال اٹھتا تھا کہ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے الگ ہونے کی، ملک ہے، تمہیں کیا ہے، اس میں رہو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکیں گے، جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے ہم اپنے عقائد کے مطابق اپنی عبادات پہ عمل تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ نظریہ پیش کیا، لیکن ایک مکتبہ فکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چلا، اور مصور پاکستان، بہت بڑے عظیم فلسفی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ فارسی کی ربائی بڑی مشہور ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے حق میں بولی تھی، جب ایک مشہور مکتبہ فکر کے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جی نہیں، مسلمان اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ہے، یہاں ایک ملک کے ایک پرچم کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے سب رہ سکتے ہیں،
تو اعلیٰ حضرت کی تائید میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ربائی کہی تھی جو بڑی مشہور زمانہ ہے، با مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم آؤز، گر بہو نہ رسیدی تمام بولا حویز. یہ اور اس کا نام لیا تھا حسین احمد مدنی کا کہ اے حسین احمد مدنی، یہ کیا بلجبی ہے کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے تو کہہ رہا ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہیں. اس کی مشہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اس نے کہا نہیں، اور انہیں علامہ اقبال کا یہی نظریہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. اور اسی کی بنیاد پہ پھر ہمارے علماء و مشائخ نے الحمدللہ کوشش کی، اپنے خطابات میں عوام الناس کو اس مسئلے میں ابھارا، اور اللہ نے آخر ان کی سال ہا سال کی کوشش کو یوں اللہ نے قبول کیا کہ پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک عظیم ملک عطا فرما دیا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، دیکھا آپ نے بہت سی ایسی باتیں علامہ صاحب نے ارشاد فرمائیں کہ جو کہ ہمارے علم میں نہیں تھیں، اور یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو صرف جشن آزادی کے روز سبز ہلالی پرچم ضرور لگانا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں پہ لگانا چاہیے، لہرانا چاہیے. اس کی عزت و حرمت بھی ہم پر جس طرح ہم باقی چیزوں کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہم پر پاکستانی پرچم کی بھی اس کو ہم شایان شان دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دو قومی نظریہ، جیسا کہ علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دو قومی نظریے کو ہمارے اسباق سے، ہمارے ذہنوں سے ختم کرنے کی ایک بہت بڑی عالمی سازش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو نیشنلزم کے نام پر اسی طرح جس طرح جب پاکستان تحریک آزادی کی تحریک جب چلی، جب دو قومی نظریہ پیش کیا گیا، تو ناظرین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی طرح تاریخ بتاتی ہے کہ اسی طرح کچھ لوگوں کو خرید و فروخت کر کے اصل جو مقصد تھا دو قومی نظریہ کا، اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. بالکل بہت سے عوامل ایسے کیے گئے کہ جس کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کی گئی. جبکہ ناظرین آپ یہ سمجھتے ہیں اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ الحمدللہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر اس ملک کو بنایا گیا، تو یقیناً اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوا، اور یہ پوری دنیا میں یہ یقیناً واحد ملک ہے کہ جو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے ولیوں نے فرما دیا کہ ایک وقت انشاءاللہ ضرور ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہوگی، اور ہر فیصلے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا جائے گا. ناظرین، ہم اپنے پیارے بھائی ثنا خوان رسول حافظ محمد شاہد قادری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں جشن آزادی کے حوالے سے ایک ملی نغمہ ہمارے ناظرین کے لیے. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کہیں میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی
شعور جا فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن رنگو آہنگ سے معمور تیرے کو دمن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار میرا سینہ تیری حرمت کا ہے چنگین گسار میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاگو فدا تو میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن اے وطن میرے پیارے وطن ناظرین جشن آزادی یقیناً منانی چاہیے اور واقعی یہ بہت خوشی کا دن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پس منظر بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے علماء اہل سنت نے اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور اس جد و جہد آزادی کے لیے نوجوانان تحریک آزادی وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے اور کسی میدان میں وہ پیچھے نہیں رہے اور تحریک آزادی کے قائدین میں سے جب بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی انہوں نے تحریک آزادی کی اس مہم کو جان ڈالنے کے لیے جب بھی نوجوانوں کو بلایا تو نوجوانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز بن گئے اور ان کا یہ آواز بننا یہ ثابت کرتا ہے کہ نوجوان طبقہ اگر چاہے صحیح معنوں کے اندر کسی بھی مثبت عمل کے لیے کسی بھی مثبت تحریک کا حصہ ہوں تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں رہتا کہ جو تحریک آپ چلانا چاہ رہے ہوں اگر اس میں نوجوانوں کا جوش و جذبہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان بن جاتا ہے۔ تو ناظرین ہم مزید علامہ صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ تحریک آزادی کے جو عوامل تھے اور اس حوالے سے جب یہ پاکستان
معرض وجود میں آ گیا تو کس طرح کس مصیبت کے اندر لوگوں نے نقل مکانی کی، اور کس طرح کیا یہ آج ہم جو خوشیاں منا رہے ہیں جس انداز کے اندر جو ہمارا انداز ہے خوشیوں منانے کا، کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد بھائی، جیسا کہ آپ نے فرمایا نا، پہلے تو میں تھوڑا سا جس طرح میں عرض کر رہا تھا اسی گفتگو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ 1946 میں غالباً آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں ہوئی، جو پاکستان کے وجود کی پہلی اینٹ ثابت ہوئی، بنیادی۔ کیا بات! اس میں پورے ہندوستان سے 500 مشائخ، سبحان اللہ، اور 7000 علماء کرام، ماشاءاللہ، 2 لاکھ اس زمانے میں 1946 کی بات ہوئی، 2 لاکھ عوام اہل سنت تھی بنارس کے اندر۔ کیا بات! کیا اور بات. وہاں لیڈ کون کر رہے تھے؟ صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی سبحان رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، محدث اعظم ہندوستان سید محمد کھچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اور پیر اعلیٰ پیر جماعت علی شاہ صاحب، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام زکوڑی شریف والے، بھرچونڈی شریف والے، عبد الاستاد، ہاں، اسی طریقے سے پیر جگوٹ پیر پگاڑا صاحب، یہ سیال شریف، اسی طرح ہاں تمام جتنے بھی تھے، یعنی ہاں سیال شریف ہو گیا، تونسا شریف ہو گیا، اور یہ سب مشائخ جتنا بھی تھے، انہوں نے پاکستان کی تحریک میں بھرپور انداز میں حصہ لیا، اور وہاں پر اعلان کیا گیا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح یا ان کے دوسرے ساتھی اس نظریے سے پیچھے ہٹ بھی جائیں تو ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ پاکستان کو حاصل نہیں کریں گے۔ کیا بات! اور وہاں پر بڑے تاریخی جملے تھے سید محمد کھچوچوی رحمۃ محدث اعظم ہندوستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم یہاں پر آئے ہیں تو اے عوام الناس، ہم آگے آگے ہوں گے، آپ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور اس وقت تک ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے، یا تو جانیں دے دیں گے یا پھر پاکستان کو حاصل کر لیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ان بزرگان دین کا۔ پھر ایک اور آپ کو بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس سال جب عرس مبارک منایا گیا تو وہاں پر باقاعدہ پاکستان نام کے ہوٹل اور پاکستان نام کے سٹال مطلب بنائے گئے، اور ان کا باقاعدہ پاکستان نام رکھا گیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان مشائخ، اچھا اب یہاں پر کوئی کہے کہ جی صرف 500 مشائخ تھے، ایک مشائخ میں سے ایک پیر صاحب جو تھے ان کے لاکھوں میں مرید تھے، اور جب کانگریس اور کانگریسی مولوی پاکستان کے نظریے کی قائد اعظم کے مخالف ہو گئے تو مسلم لیگ میں، یہ پشاور کی پٹی ساری ہماری بلوچستان کی، خیبر پختونخوا، یہ سب، اس میں ہمارے مشائخ نے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ہمارے مشائخ نے باقاعدہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا، اور انہوں نے پھر سیٹیں نکالیں اور قائد اعظم کی حمایت کی، قائد اعظم کو مطمئن کیا، اور وہی لوگ الحمدللہ ان کی ووٹنگ سے پاکستان مارج وجود میں آیا۔ کیا بات! حضور غزالی زماں، راضی دوراں، اس کے بعد آپ دیکھیں مولانا شیخ احمد نورانی صاحب کے والد مرحوم، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، وہ ہو گئے۔ یعنی یہ تمام مشائخ نے، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت نے مل کر پاکستان کو الحمدللہ ہم تک پہنچایا۔ جس طرح آپ نے کہا نا جشن آزادی، ہاں جشن آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر نکال لیں، باجے منہ میں لے لیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہندوستان میں سکھوں نے جن کو شہید کیا تھا ان کے لیے فاتحہ خوانی، وہ مسلمان کے جو سکھوں کی بے دردی کا نشانہ بنے، ہندوؤں نے انہیں مارا، لوٹا، اور اللہ اکبر تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ خواتین جو تھیں ان کو بے حرمتی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور بچے جو تھے وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لپٹے ہوئے تھے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک ہمارے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہوا، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم خود اس یعنی ہجرت کی اس یعنی جو شہادتیں ہوئیں اس زمانے میں خود وہاں سے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار عزیز و اقارب، ہم چھوٹے تھے تو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شہید ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا قاری صاحب وہ منظر آج بھی ہماری آنکھوں میں آتا ہے تو دل جو ہے نا
وہ ہل جاتا ہے۔ اللہ، وہ یعنی لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر جب یہاں پر وہ لوگ آئے اور پاکستان ہمارا آباد ہو گیا، ہمیں سب سے پہلے تو ان کے لیے فاتحہ، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے، یہ وطن سے پیار یہ نہیں ہے کہ ہمسائے کو، شہریوں کو تنگ کریں شور شرابہ کر کے۔ وطن سے پیار یہ ہے کہ ہمیں عہد کرنا پڑے گا کہ صرف ہمارے حکمران نہیں، ہمارے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں وہ نہیں، ہماری بیوروکریسی نہیں، ہماری عدلیہ، ہماری انتظامیہ نہیں، بلکہ خود عوام نے انقلاب پیدا کرنا ہے اس ملک کی اصلاح کے لیے۔ جب ہم کوشش کریں گے، ہر فرد پاکستانی معاشرے کا ہر فرد جب کوشش کرے گا اپنے طریقے سے بہتری لانے کی، آپ دیکھیں گے یہ ہمارے ملک کا جو یہ معاشرہ ہے یہ جنت نظیر ہو جائے گا۔ میں یہاں پر آپ کے وسیلے سے یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا، جو قومیں اپنے نظریے کو بھول جاتی ہیں، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ ہمیشہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ہمارے لیے یہود و نصارہ نہیں بلکہ قرآن برملا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ آج اگر ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ملک کے اندر اگر فلاح و بہبود پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے خلفائے راشدین کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے انصاف کیا، کیسے حضور کا انصاف تھا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ یہ تو فاطمہ بنو اسد کی ہے، بنو مخزوم قبیلے کی ہے۔ اگر حضور نے نام لیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس طرح اگر اس سے بھی ہو جاتا تو حد اس پہ بھی جاری ہوتی۔ مقصد ایک سمجھانے کا تھا، فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ وعلی ابیہا، سرکار دو علیہ وسلم کی بیٹی سے یہ ناممکن ہے۔ ہمارے خیال میں، میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ ناممکن ہے۔ جس کو میرے آقا اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس سے بھلا اس طرح کا کام ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، کوئی بھی ہو۔ اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، حضرت اسامہ بن زید جب سفارش کے لیے آئے تھے، حضور نے فرمایا پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھیں کہ وہ اپنے امیروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، غریبوں پہ حد جاری کر دیا کرتے تھے۔ آج جب تک یہ نظام عدل، برابری، مساوات والا نہیں ہوگا، یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم رشوت کا رونا روتے ہیں، ظلم کا رونا روتے ہیں، لیکن رشوت دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے؟ دینے والا بھی عوام، لینے والا بھی عوام، ظلم کرنے والا بھی مسلمان، جس پہ ہو رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے۔ تو دوستو، میں یہاں پر آپ کے وسیلے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را جب آپ مہر لگاتے ہو تو یہ دیکھ لیا کرو کہ جو محب وطن ہے، خواہ اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، محب وطن ہے جو، اس کے اوپر مہر لگاؤ، پھر دیکھو یہ ملک ترقی کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز یہ احساس کمتری کا شکار ہیں، لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب کو سمجھتا ہے، پارٹی کا جو سربراہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ جواد بھائی، خلافت 30 سال چلی، خلافت حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد حضور نے فرمایا ملوکیت ہوگی۔ خلافت میں اور ملوکیت میں فرق کیا ہے؟ ملوکیت کی ابتدا حضرت معاویہ سے ہو رہی ہے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کی صحابیت تک کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ اس کے بعد کون چلے؟ اس وقت کون تھے ان کی ملوکیت میں؟ گورنر کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، پھر تابعین، تبا تابعین، صحابہ کی اولادیں بنتی رہیں۔ لیکن ملوکیت میں اور خلافت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو خلافت ہوتی ہے اس میں عوام پر ظلم نہیں ہوتا، عوام سے لیا نہیں جاتا، عوام کو دیا جاتا ہے، عوام کو خاموش نہیں کرایا جاتا، عوام کی آواز کو سنا جاتا ہے۔ ملوکیت میں عوام کو دبایا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت معاویہ نے دبایا معاذ اللہ یہ، لیکن جو ملوکیت کی تعریف آپ دیکھ لیں، خلافت یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، ایک عورت مسلمانوں کی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے عمر، جو قرآن نے ہمیں حق دیا ہے تو کون ہوتا ہے ہم سے وہ حق لینے والا؟ دیکھیے خلافت یہ تھی، حضرت عمر کو جلال نہیں آیا، غصہ نہیں آیا، سوال ہو رہا ہے کہ جی ہمارے تو کرتے بنے نہیں ہیں، ایک چادر سے آپ نے 2 کرتے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا جبکہ آپ کا قد کاٹ بھی ہم سے بڑا ہے؟ تو جواب دینا پڑا خلیفے کو، اور وہ خلیفے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عراق کے پل پہ کتا بھی مارا گیا تو تب بھی میں اس کا ضامن ہوں۔ تو دوستو یہ ہے، اور ملوکیت میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ نظام عدل
خلفائے راشدین والا اگر اس میں راج کر دیں تو خدا کی قسم یہ حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بن جائے گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر ایک کو انصاف ملے گا، پھر یہ ظلم کا رونا بند ہو جائے گا انشاءاللہ 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 عز و جل۔ ناظرین، بہت ہی پیارے انداز کے اندر علامہ قاری شکیل سعیدی صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اور در حقیقت ایسا ہی ہے کہ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ایک چینج کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ اب چینج سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے جناب دنیا کو دیکھ کر کوئی طور طریقے اپنانے ہیں، ہمیں اپنے انہی طور طریقوں پر عمل کرنا ہے جس کا ہمیں اللہ پاک عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا ہے۔ جو اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ہم نے ان کے اسوائے حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو اور آل بیت اطہار کی زندگی کو مشعل راہ بناتے ہوئے ہم نے جب یہ انشاءاللہ اپنے اندر یہ چیزیں اپنا لیں تو پھر وہ وقت واقعی میں دور نہیں ہے کہ جب پاکستان جس مقصد کے لیے جس نظریے پر بنایا گیا، پاکستان کی جو اساس تھی وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو تھا، اس نظریے کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا، تو جب تک ہم اپنی اصل جو اساس ہے اس نظریے کی، اس پاکستان کے معرض وجود کو آنے کی، اس اساس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے، پھر ہم یہ رونا نہیں رو سکتے کہ ہم جناب پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک ترقی یافتہ ملک بننا ہے اور انشاءاللہ بن کے رہیں گے۔ ناظرین، جشن آزادی ضرور منائیے۔ آج ہم اپنے اس پروگرام کے توسل سے آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے آزادی کا جشن بھی منانا ہے، اور ہماری اپیل ہے آج ہماری اس چینل کی جو ہم ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ہم نے جتنا پیار کرتے ہیں ہمارے چاہنے والے ان تمام دوستوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کا ایک پودا ایسی جگہ پر لگائیں، اور تاکہ جو آپ کی نظر میں رہے اور آپ اسے پانی بھی دیتے رہیں، اور وہ پودا ایک درخت بننا چاہیے۔ ناظرین، پودا لگائیں گے، اس کو درخت بنائیں گے انشاءاللہ، اور سرسبز پاکستان ہمارے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے روشنی کی ضمانت ہے، اور ہم نے یہ شمع روشن کرنی ہے، اور ہم نے یہ پودا اس نیت سے لگا لیں کہ جو لوگ اس وطن کو حاصل کرتے ہوئے، اس تحریک آزادی کا حصہ بنتے ہوئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم ان کے ایصال ثواب کی خاطر ایک درخت تو لگا سکتے ہیں۔ ایک درخت، اس کی کوئی زیادہ بڑی قیمت نہیں ہے، 150-200 کا ایک پودا ملتا ہے، اور اگر ہم اس کو لے کر خرید کر ان کے نام پر لگا دیں گے تو انشاءاللہ جب تک وہ ایک تناور درخت بنے گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ خانپور کے ساتھیوں کو پیغام ہے، خانپور میں ہم نے شجر کاری کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو کہ جاری ہے، تو خدمت مرکز کے زیر اہتمام انشاءاللہ جشن آزادی کے دن بھی ہم شجر کاری کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم شجر کاری کر رہے ہیں، اور جشن آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ 2000 پودے ہم خانپور میں انشاءاللہ ہم لگا رہے ہیں، خدمت مرکز خانپور کے زیر اہتمام، اور اسی طرح خدمت مرکز خانپور کے زیر اہتمام جشن آزادی کے دن 14 اگست کو انشاءاللہ دن ہفتے کا ہوگا، شام 4 بجے میلاد چوک میں، میلاد چوک آج شام 4 بجے انشاءاللہ پانی کی سبیل ان شہیدوں کے لیے جو وطن کی آزادی حاصل کرتے ہوئے قربان ہوئے، ان شہداء کی یاد میں، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
ہم نے سبیل کا اہتمام کیا ہے اور وسیع لنگر کا اہتمام کیا ہے، تو آپ کو جو خانپور میں رہتے ہیں ان تمام دوستوں کو دعوت ہے، اس کا آپ حصہ بنیے، شامل ہوئیے اور خراج عقیدت پیش کریے اپنی افواج پاکستان کو، اپنے شہداء کو، اور پاکستان کے جتنے پولیس کے افسران ہمارے ملک کی ضامن ہیں، جو تمام ادارے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا، اور انشاءاللہ یقیناً آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں علامہ قاری شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی پوری قوم کے نام اور خاص کر خانپور کی عوام کے نام ایک پیغام آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ آپ ضرور سماعت کریں۔ میں جواد بھائی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ درخت ضرور لگائیں، کیونکہ اس کی چھاؤں میں جو بھی بیٹھے گا ثواب کا کام ہے، ماشاءاللہ، اگر جانور بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پیغام دوں گا، خدا کے لیے یہ اپنے لسانی، زبانی، یہ فرقہ واریت، یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم سب الحمدللہ ایک معبود اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں، تو یہ سب کچھ سارے فرقے شرکے اور یہ ساری لسانی تعصب کو چھوڑ کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں، ایک قوم ہو جائیں۔ جب ہم ایک قوم کے طور پر انشاءاللہ ظاہر ہوں گے تو دنیا کی کوئی قوم پھر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو آباد و شاد فرمائے۔ میرے مرشد کریم حضور غزالی زماں سیدی و مرشدی سید احمد سید کاظمی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا تھا، اور وہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، تو انہوں نے آپ سے پوچھا تھا پاکستان کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا بھئی یاد رکھو یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان بن گیا ہے، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن یہ قیامت تک یہ ملک قائم رہے گا۔ اور ہر بزرگ یہی کہتا رہا ہے، تو کوشش کرو ملک کو آباد کرنے کی، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم بھی آباد ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔